کہ میں مسلمان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آپ نے رسالت اور اس سے پہلے توحید کے اوپر گفتگو سنی جو اس عنوان کے ذیل میں تھی کہ اسلامی دعوت کے اساسی تصورات۔ اب تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت ہے، جس کی قرآن میں پوری طاقت سے دعوت دی گئی ہے۔ آخرت کا تعلق اس زندگی سے ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قرآن اس نظریے کی اشاعت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ موت پہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہاں اس دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا برپا ہونا اور حشر و نشر، اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی قوموں میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کیا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، آدمی جیے گا، آدمی اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ اس لیے اٹھے گا کہ وہ دنیا میں اپنے کیے کو دیکھ سکے۔ اچھائی کی ہوگی اچھائی دیکھے گا، برائی کی ہوگی برائی دیکھے گا۔ آخرت وہ زندگی ہے جو دنیا کے خاتمے کے بعد شروع ہوتی ہے، یا دنیا سے انسان کے تعلق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس میں برزخ ہے، اس میں حشر ہے، اس میں نشر ہے، اس میں جنت ہے، اس میں دوزخ ہے، اس میں وہ ابدی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں، اور جس کے بعد دنیا کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اوپر اور آخرت کی زندگی کے اوپر غیر معمولی زور دیا ہے، اور مختلف انداز سے، مختلف شکلوں میں، مختلف نوعیتوں سے اس عقیدے کی وضاحت کی ہے اور اس کی تفہیم کی ہے۔ لوگ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، جو کچھ ہے دنیا ہے۔ نموت ونحیا، ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں مرتے ہیں، جئیں گے دنیا میں، مریں گے دنیا میں، اور یہ سب گردش زمانہ کے اثرات ہیں۔ لیکن قرآنی تعلیم کے روح سے زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات پیدا کیا، اور اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا ہے۔ انکار کرنے والوں نے خدا کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ موت آئی ہے،
موت آتی ہے اور موت آئے گی۔ قرآن نے موت کو لفظ یقین سے تعبیر کیا ہے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ ہے موت جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا ہے۔ اور موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں حساب ہوگا۔ حساب کیا ہے؟ انسان کے زندگی بھر کا حساب ہے، زندگی بھر کا کیا دھرا ہے، پوری زندگی کی تصویر حساب کے نام سے سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے حساب کے بارے میں کہا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا، ورق پلٹے جائیں گے، روانہ کر دیا جائے گا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کو آواز دے گا ادعوا صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا اليوم صبورا كثيرا، ایک موت کو نہ بلاؤ، ایک ہلاکت کو نہ بلاؤ، آج تم کو بہت سی ہلاکتوں کو بلانا ہے، ان کو بلاؤ۔ اس دن کے لیے اللہ نے کہا یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے، اور انسان کا نامہ اعمال وہی بولے گا اور وہی بتائے گا جو انسان نے کیا ہوگا۔ یہ سوچنا اور یہ سمجھنا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اختیار تو ہے کہ سوچ لو سمجھ لو، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو خدا نے کہا ہے، ہوگا وہی جو رسول نے بتایا ہے، ہوگا وہی جس کی دین نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اس زندگی کو غیب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت کی پوری زندگی غیب ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ آخرت پوری کی پوری ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور سوال و جواب، حساب و کتاب اور آخرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر زندگی ہے اور زندگی میں اچھائیاں برائیاں ہیں تو اس دن کا ہونا ضروری ہے جس دن اچھائیوں برائیوں کا جائزہ لے کر انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ہیبت بتائی ہے، فرمایا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں ہے، صاف ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی بھاگے گا۔ حشر کا دن وہ دن ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، پانی کی طرح پسینہ بہے گا، ٹخنوں ٹخنوں، پنڈی پنڈی، گھٹنوں گھٹنوں، کمر کمر، چھاتی چھاتی، گردن گردن، جو جیسا ہوگا اسی حساب سے وہ اس میں غرق ہوگا۔ اور لوگ چاہیں گے جلدی فرصت مل جائے، جلدی فرصت ملنے والی بھی نہیں ہے، جلدی حساب ہو جائے جلدی ہونے والا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں حساب بہت جلدی ہوگا، لیکن یہ لمحات لوگوں کو بہت بھاری معلوم ہوں گے، بہت گرا گزریں گے۔ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حدیث آئی تو کانپ اٹھی، کہیں یا رسول اللہ لوگ اٹھائے جائیں گے برہنہ، کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا، مرد عورت بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کسی کو دیکھنے سننے سمجھنے کا ہوش نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے میں ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن سورج سوا نیزے پہ آ کر کے چمکے گا، انسان تل ملائے گا، کوئی نجات کی راہ نہیں دکھائی دے گی۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، فرمایا اس دن 7 طرح کے لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جو
کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کیا مطلب یہ کہ اس کو کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ وہ برائی کرتے کرتے رک جائے. اللہ کا ڈر ہے. اللہ کہتا ہے جو اس اسٹیج کے اوپر کہ برائی کے آخری لمحے میں اللہ کو یاد کر کے ہٹ جائے، اللہ اس کے اس اقدام کو، اس کے اس عمل کو اس درجہ معتبر مانے گا کہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے دے گا. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی. جھوٹ کا اندھیرا کتنا. معزز ناظرین، وقفے کے بعد آپ اس خدمت میں پھر حاضر ہوں. میں نے حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے تھے. شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے. یہ واقعہ ہے کہ آخرت جتنی مشکل ہے اتنی بیان میں نہیں آ سکتی. اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم نے اور آپ نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے سنا ہے، ہم نے اس کو دیکھا اور اس کو برتا نہیں ہے. جن پر بیتے گی، ہم پہ بیتے گی، آپ پر بیتے گی، وہ بڑی خطرناک منزل ہوگی. لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ وہ رسول جس نے سب دیکھا ہے، یہ اس نے بیان کیا ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز سن کر جانی جائے، کوئی چیز دیکھ کر جانی جائے. اللہ نے اپنے رسول کو جنت و جہنم دکھایا. رسول نے دیکھا اس کو، اور اس رسول نے ہم سے بیان کیا، امت کو بتایا جنت و دوزخ. آخرت بتائی رسول نے. رسول کا بتانا برحق اور رسول کا فرمانا برحق. ہم جب دنیا میں رسول کو مانتے ہیں کہ لوگوں سے سن کر یقین کریں، تو کیا وجہ ہے جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی کہی ہوئی باتوں کو ہم نہ مانیں، جبکہ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے اس میں آخرت کا غیر معمولی بیان ہے. پرانی آیات کو اگر آپ پڑھیں، قرآن کے صفحے الٹیں، تو آپ کو آخرت کا بے پناہ ذکر ملے گا. آخرت کا اہتمام برتا گیا ہے. آخرت میں اپنے اعمال کو صحیح طور پر لے کر جانے کے ذرائع اور طریقے بتائے گئے ہیں، اور کہا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کی زندگی بٹی ہے دو حصوں میں برزخ کے بعد، ایک جنت، ایک دوزخ. جنت کے بارے میں بتا دوں مختصراً آپ کو. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، میں نے ایک چیز بنائی ہے، ذرا دیکھ آؤ اور بتاؤ کیسی وہ چیز. جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر کے آئے تو کہا، اے اللہ، بڑی خوبصورت، بڑی حسین، بڑی زرخیز، بڑی شاداب وہ چیز ہے. کوئی ایسی مخلوق نہ ہوگی جو وہاں جانا نہ چاہے، سب وہیں جائیں گے، اسی کی راہ پکڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اب جاؤ پھر دیکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی فینسنگ کر دی تھی، باڑ لگا دی تھی. جب جبریل گئے اور لوٹ کر کے آئے تو کہنے لگے، اللہ، تو نے جس انداز سے جنت کو گھیرا ہے شاید ہی کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے، اس کی راہ بڑی کٹھن ہو گئی ہے. اللہ نے پھر کہا کہ جبرائیل، میں نے ایک چیز اور بنائی ہے، ذرا دیکھاؤ. جبرائیل گئے، دیکھ کر کیا کہ اللہ، بڑی بھیانک، بڑی تکلیف دہ، بڑی مصیبت والی چیز تو نے بنائی ہے. اللہ، تیری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں جانا چاہے گا. تو اللہ نے فرمایا، اچھا آپ جاؤ دیکھ کر کے آؤ. اللہ نے پھر
جہنم کی باڑھ لگا دی۔ جبرائیل آئے اور کہا اے اللہ، تو نے جو باڑھ لگائی ہے، جو راہ بنائی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں نہ جائے، سب کھنچتے چلے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ جو چیزیں انسان کو ناپسند ہیں، نفس کو ناپسند ہیں، وہ جنت کی باڑھ ہے۔ رات کو اٹھنا، عبادت کرنا، حرام کاموں سے بچنا، جائز کاموں کو اختیار کرنا، حلال کھانا، حلال دیکھنا، حلال سوچنا، اور سارے احکام۔ جہنم کے بارے میں فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم گھیر دی گئی ہے خواہشات سے۔ ہر وہ خواہش جو انسان کرتا ہے وہ جہنم کی راہ پہ لے کے جاتا ہے، اور جہنم گھری ہوئی ہے انسان کی تمناؤں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے، بدعمالیوں سے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا اہل ایمان کے لیے جیل خانہ ہے اور اہل کفر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، جیل کی زندگی میں ویسے ہی رہا جائے گا جیسے جیل کا قانون کہے گا، جو کھانا دیا جائے گا وہی کھایا جائے گا، جو کپڑا دیا جائے گا وہی پہنا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا اٹھا جائے گا، جب سلایا جائے گا سویا جائے گا، جہاں بستر لگایا جائے گا وہیں بستر ہوگا، یعنی انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ یہ جیل کی زندگی ہے۔ دنیا میں اہل ایمان کا ہی حال ہوگا کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ نے جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام کہا جائے گا، اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال کہا جائے گا۔ کتنی بھی لوگ دلیل دیں شراب حرام ہے، حرام رہے گی، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام رہے گا، سود سب کے لیے حرام ہے، حرام رہے گا، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال رہیں گی۔ یہ دنیا قید خانہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل کفر کے لیے جنت ہے، جنت میں جو مانگو ملے گا، جو پہنو وہ پہننے کو ملے گا، جو کھاؤ وہ کھانے کو ملے گا، جو کپڑے پہننا چاہے پہنے، جو زیور پہننا چاہے پہنے، ان کو پوری چھوٹ ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر آخرت میں ان پر پابندی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ جب جہنم والے دیکھیں گے تو جنتیوں سے کہیں گے کچھ پانی بھیج دو، افیدوا علینا من الماء، کچھ پانی دو، اور مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے وہ دو، کچھ کھانا بھیج دو۔ تو آواز آئے گی ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے چیزیں کافروں کو حرام کر دی ہیں۔ کیوں حرام کی؟ دنیا میں سب حلال تھا ان کے لیے، اب ان کی باری آئی ہے وہاں حرام چیز کو دیکھنے کی، ان کو میسر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ایمان سے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم سے بچنا اہل ایمان کا فرض ہے، اور جہنم سے خواہشات ظاہر کر کے، آرزوؤں کے ذریعے، تمناؤں کے ذریعے نہیں بچایا جا سکتا۔ جہنم سے بچنے کے لیے شرط اول ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، توحید کو ماننا، رسول پہ ایمان، رسول کو ماننا، آخرت پہ ایمان، آخرت کو ماننا، اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اگر ایسا ہے تو اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ دے دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بڑی محرومی اور بڑے خطرے کی بات ہے۔ میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملنے والی ہے، جنت صرف اللہ کی توفیق سے ملنے والی ہے، اور اللہ کی توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اللہ کی راہ پہ چلتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے رہیں گے۔
حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو ایسا عمل کر گزرتا ہے کہ جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بندہ عمل کرتا ہے آگے بڑھتا ہے برے اعمال کے ذریعے جہنم تک پہنچتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل سے ہو جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو جہنم چھوڑ کر کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جنت و جہنم برحق ہیں، نہ جہنم کا انکار کیا جا سکتا اور نہ جنت کا انکار کیا جا سکتا۔ یہ ضرور ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جنت اور جہنم کی باتیں نہیں ہوتی، ہم اسے فرسودہ باتیں سمجھتے ہیں، جبکہ واقعہ ہے کہ جب موت ہے اور موت کے بعد حشر ہے اور حشر کے بعد فیصلے ہیں، تو فیصلہ کاہے کا ہوگا؟ یا خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا، یا نیکی کا ہوگا یا بدی کا ہوگا، یعنی یا جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ یہ دو جگہیں ہیں، یہ دو مقامات ہیں جن کے لیے لوگ پیدا کیے جا چکے ہیں۔ جہنم کے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جنت کے لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم بتایا، جنت بتایا، خیر بتایا، شر بتایا، اعمال صالحہ بتائے، اعمال بد بتائے، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں تم اس راہ پہ چلو جو راہ اللہ کے رسولوں نے بتائی ہے۔ اور ہم کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی، جس میں صاف ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو دکھا صراط مستقیم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، کرم ہوا ہے، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ نیکوکاروں کی راہ، ایمان والوں کی راہ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رہیں گے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور کیا بہتر یہ ساتھی ہوں گے جو جنت میں رہیں گے۔ جنت برحق، جہنم برحق، اور ان میں جانے والے یہی انسان ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم کو جہنم سے نجات دے، اور جنت میں ہمارے داخلے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یقینی بنا دے، اور ہمیں جنت کا اہل بنا دے۔ اے اللہ تمہاری آخرت سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی آخرت سدھار دے، اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔